زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، مسلم امہ گزشتہ 200 سال سے زبوں حالی کا شکار اور غیر مسلم طاقتوں کا ٹارگٹ بنی ہوئی ہے۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان کی یہ تقسیم روز اول سے تا امروز جاری و ساری ہے۔ اس صورتحال میں غیروں کی عیاری کے ساتھ ساتھ خود ہمارا اپنا قصور بھی ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں مسلمانوں کے ماضی، حال اور مستقبل کا جائزہ لیتے ہوئے یہ تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ مسلم امہ کو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کی یہ تقسیم جو ہے یہ قصہ آدم و ابلیس کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی یا اس کے بعد کا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تقسیم اسی وقت شروع ہو گئی تھی، بلکہ اگر آپ چاہیں تو اس سے بھی مزید پیچھے چلے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا اور یہ ارادہ فرشتوں پر ظاہر کیا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کی کہ یا اللہ، یہ دنیا میں شر پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، ہم اپنے اللہ کی، آپ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، یعنی فرشتوں کی اس عرضداشت پر، کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا آدم میں اور سب فرشتوں کو کہا کہ آدم کے حضور سجدہ کرو، حکم دیا تمام فرشتوں کو۔ تمام فرشتوں نے باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنا مشورہ آگے رکھا تھا، اپنی عرضداشت رکھی تھی، بلا چوں چرا سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یعنی باقی فرشتوں نے اپنی عرضداشت رکھنے بعد اللہ کا حکم مان لیا فوری طور پر، لیکن ابلیس نے وہ حکم نہیں مانا۔ اور جب اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے میرا یہ حکم کیوں نہیں مانا، تو اس نے بجائے کسی معذرت کرنے کے، بجائے یہ کہنے کہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، میں غلطی کر چکا ہوں، غلطی کا ارتکاب ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دو، اس نے دلائل دینے شروع کیے اپنے اس عمل کے حق میں کہ میں چونکہ آگ کا بنا ہوا ہوں، آگ سے بنایا تم نے مجھے، اور آدم کو تم نے مٹی سے بنایا ہے، اور آگ افضل ہے مٹی سے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اچھا، تھوڑا سا میں اس بات سے ہٹ جاتا ہوں۔ میں عرض کروں گا کہ انسان کے لیے آج بھی اس کے لیے ایک سبق ہے۔ انسان، آپ کو پتہ ہے، یہ تو نکلا ہی نسیان سے ہے، بھول جانے والا، خطا کرنے والا۔ تو انسان سے غلطی تو ہوتی ہے۔ کوئی انسان، انبیاء کے بعد کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے خطا نہ ہو۔ تو خطا تو ہو جاتی ہے، لیکن انسان کا کام کیا ہے؟ وہی کام جو حضرت آدم نے کیا تھا، ان کے باپ نے۔ یعنی اگر غلطی ہو تو اس پر معذرت کر لیں، اس پر معافی مانگ لیں، اس پر تائب ہو جائے اس سے کہ میں یہ کر بیٹھا ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے انسان کا کام۔ اور شیطانی کام کیا ہے؟ غلط کام پہ اڑ جاؤ، ہٹ درمی کا مظاہرہ کرو، دلائل پہ آ جاؤ اور تعویلات پیش کرنی شروع کر دو۔ یہ کام تھا شیطان کا۔ اور یوں سمجھیے کہ سب فرشتے ایک طرف ہو گئے اور ابلیس، وہ تھا بھی نا، وہ ہے بھی نا، کانا من الجن، وہ تھا بھی جنوں میں سے تھا نا۔ فرشتوں کا اس سے حاصل ہو چکا تھا، مقام حاصل ہو چکا تھا، لیکن وہ تھا جنوں میں سے۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے ایک تقسیم تو یہ ہو گئی۔
اس کے بعد جو جس کا میں ذکر بلکہ پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوتی ہے، ان سے خطا ہوتی ہے، تو وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. وہ جب شیطان کے ترغیب میں آ کر وہ اس پودے کا پھل کھا لیتے ہیں اور اس کے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا فرمایا تھا. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر جو ہے ایک دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. یہ جو انسان بھی پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں جب وہ اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں اور یا غلطی ہونے پر اعتراف کر لیتے ہیں اور لوٹ آتے ہیں اپنے اصل بات کی طرف. تو یہ ہے حزب اللہ کا کام. حزب اللہ کا قطن مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان سے غلطی ہوتی ہی نہیں، ان سے خطا ہوتی، یہ مطلب نہیں ہوتا. حزب اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی جماعت کے ہیں، وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہیں، لیکن کبھی اگر ان سے غلطی ہو جائے، کبھی خطا ہو جائے، تو وہ واپس آتے ہیں، لوٹ آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں. اور حزب الشیطان کا کام یہ ہے، اور اسی کام کی طرف آج شیطان یا انسان کا نفس جو ہے وہ اس کے اوپر لگاتا ہے. تم نے جو کیا جب ٹھیک ہے تو پھر تمہیں پیچھے ہٹنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی ایک شیطانی ترغیب ہے کہ اگر تم نے جو کام کیا تم سمجھتے ہو میں نے ٹھیک کیا ہے، چاہے وہ اللہ اور رسول کے احکام کے مخالفت میں کیوں نہ ہو، یہ کام تم نے کیا، یہ ٹھیک ہے، اس کی یہ دلیل ہے، یہ تعویل بنتی ہے، یہ حالات کا تقاضا تھا تو تم نے کیا، تو پھر اس میں معافی مانگنی. یہ ہے شیطانی ترغیب. تو اسی بنیاد پھر اس وقت سے یوں سمجھ لیجئے کہ انسانیت جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے. بدقسمتی کہہ لیجئے یا جو بھی ہے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حزب الشیطان کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے. تعداد کے لحاظ سے حزب الشیطان ایک جماعت رہی ہے اور حزب اللہ جو ہے وہ تعداد کے حوالے سے ایک چھوٹی جماعت رہی ہے. یہ بات الگ ہے کہ وہ اپنی کوالٹی کی بنیاد پر، اپنی صفات کی بنیاد پر حزب الشیطان پر بعض اوقات وہ حاوی ہوئے ہیں، لیکن تعداد آپ دیکھیں، تاریخ پر نگاہ ڈالیں، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر آپ تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حزب الشیطان کی تعداد جو ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے. تو بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تقسیم جو ہے یہ آغاز سے ہی ہے اسی طرح، اور اب بھی چلی جا رہی ہے. اور اس میں اب یہ ہے، اس میں اختلافات، اس میں شدت جو ہے اس کا اضافہ ہو چکا ہے. یعنی ان کے درمیان خلیج حائل ہوئی ہے وہ مزید وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے اور مزید جو ہے شدید ہوتی جا رہی ہے. اور بدقسمتی سے کہنا پڑے گا کہ ابھی تک جو صورتحال نظر آتی ہے وہ حزب الشیطان کا پلہ جو ہے وہ ہمیں بھاری نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. ضیاء الحق صاحب یہ فرمائیے کہ گزشتہ 2 صدیوں یعنی 200 سال سے اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشیں جو ہیں، جو آج بھی کسی نہ کسی لیول پہ جاری ہیں، وہ کس حد تک کامیاب ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. ایوب بیگ صاحب جس طرح ذکر فرما رہے تھے اسی میں تھوڑا سا اضافہ کر کے اپنی بات کی طرف آؤں گا. دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ حزب الشیطان جو ہے وہ اگر آپ ہسٹری کا جائزہ لیں تو ایک تو تعداد میں بھی زیادہ رہی ہے اور زیادہ عرصہ بھی اگر آپ گنیں تو وہی ان پاور رہے ہیں، ڈومیننٹ رہے ہیں. خاص طور پہ جب ان شیطان جو ہے اس کا ایک جو آپ یوں کہہ لیجئے چیلنج تھا اللہ تعالیٰ کو کہ میں یہ جو انسان ہے، کیونکہ مجھے تو تم نے راندہ درگاہ کر دیا ہے، اب میں ان شیطان میں جو یہ انسان ہے ان کو ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ہر طرف سے آگے حملہ ور کروں گا اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ تیری شکر گزاری نہیں کریں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اس پر عمل نہیں کریں گے، یعنی میرا حصہ بن جائیں گے، حزب الشیطان بن جائیں گے. اور یہ بھی آپ نوٹ کریں گے کہ ہسٹوریکلی ایک ایسا گروہ ہے، میں اس وقت صہیونی یا یہودیوں کی طرف خاص طور پہ اس کا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک منظم گروہ کے طور پہ، شیطانی گروہ کے طور پہ تقریباً پچھلے 200 یا 300 سال سے شیطانی اعمال جو ہیں ان کے اوپر کاربند ہے، قائل ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کر رہا ہے. اس کا ایک اپنا ایجنڈا ہے. اسلام کے خلاف کنسپریسی
کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ پوری عالم اسلام کے خلاف سازشیں جو پچھلے 200 یا 300 سال کہہ لیں آپ اس سے چل رہی ہیں، اور ایک یہ کہ پورے عالم کے خلاف سازشیں جو ہیں پچھلے 200 یا 300 سال سے چل رہی ہیں. جو پورے عالم کے خلاف یعنی کہ عالم انسانیت کے خلاف جو سازشیں ہیں، اس میں تو آپ کو یہودی ہاتھ سے ہونی ہاتھ صاف نظر آئے گا. وہ اپنے علاوہ کسی کو مکمل انسان نہیں سمجھتے. ان کی جو مسخ شدہ تحریف شدہ کتابیں ہیں، تلمود ہے، تورات ہے، وہ اس اصل حالت میں تو نہیں ہے. ہم اس کو الہامی کتاب تو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، اس کے بعد والے انبیاء پہ آئی تھی، اصل حالت میں انٹیکٹ نہیں ہے. تو جو اس میں تحریف کی گئی ہے اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو مکمل انسان سمجھتے ہیں، باقی سب کو وہ گوئمز کہتے ہیں کہ یہ انسان نما حیوان ہے اصل میں، اور ان کے ساتھ جو مرضی کریں، ان کو روب کریں، چیٹ کریں، ان سے سود لیں، ان کو ایسے ہی عادات میں ڈالیں جو فحاشی کے زمرے میں آتی ہیں. یعنی کہ ہر وہ کام ان سے لیا جا سکتا ہے، کام کیا جا سکتا ہے جو کہ عام موریلٹی، یونیورسل موریلٹی کے مطابق بھی جو ہے وہ غلط سمجھا جاتا ہے. ہاں، مسلمانوں کے بارے میں جو پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ویسے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حیات مبارکہ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ یہودی ایز اے گروہ انہوں نے آپ کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازشیں کی. لیکن آپ کے وصال کے بعد خاص طور پہ یہ جو مسلمانوں کے عروج، یعنی یہ فتنہ جو ہے یہودیت کا، یہ تو دور نبوی سے ہی شروع ہو گیا، شروع تو اس وقت سے ہو چکا تھا. لیکن خاص طور پہ یہ جو کروسیڈز کا معاملہ تھا، یہ پوپ اربن تھا، آپ یوں کہہ لیں 1099 میں اس نے پہلی مرتبہ عیسائیوں کو اس چیز کی طرف راغب کیا، یا یوں کہیں کہ ورگلایا، کہ ہماری زمین اس کے اوپر کافروں نے قبضہ کیا ہوا. یہ بات اب سمجھنے والی ہے. وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم اس زمین یعنی کہ فلسطین وہ ہمارا حق ہے، اور اس کے اوپر اس وقت مسلمان قابض ہیں جو کہ ہمارے نزدیک کافر ہیں، تو ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے ہمیں. اور یہ پٹی پڑھائی ہوئی ساری یہودیوں کی تھی، کیونکہ یہ ہمیں جو ڈانڈے ملتے ہیں وہ سارے ٹیمپلرز، ایک ان کے جو اندر نائٹس ہوتے تھے نا مختلف، ان کے جو آتے تھے یہاں پہ اور آ کے حملہ آور ہوتے تھے، اور ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو کہ ٹیمپلرز کے نام سے مشہور تھا، اور وہ یہودیوں پر مشتمل تھا جو عیسائیوں کو لبادہ اڑے ہوئے تھے. آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس وقت کم ہے اس لیے ہم تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں اس بات کو. اب دیکھیے فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار، اس سے تھوڑا سا پہلے جو پروٹوکولز آتے ہیں، پروٹوکولز آف دا ایلڈرز آف زایان، اور اسی وقت بیسل کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے شہر کے اندر ان کی جو ورلڈ جوش کانگریس ہے، ان کا ایک اجلاس ہوتا ہے، اب یوں سمجھ لیں، جس میں وہ اپنے اہداف آئندہ کے پیش کرتے ہیں. ان اہداف کے اندر جو فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار ہے، نوٹ کریں فرسٹ ورلڈ وار میں آدھی دنیا ایک طرف ہے، آدھی دنیا دوسری طرف ہے، لیکن دونوں سائڈز عیسائی ہیں بیسیکلی. ٹھیک. فرسٹ ورلڈ وار میں بھی ایسا ہوا. ایک جو الائیڈ فورسز تھیں وہ بھی عیسائیوں کی تھیں، جن کے خلاف وہ جنگ کر رہے تھے وہ بھی عیسائی تھے، سوائے آٹومن امپائر کے، جو کہ مجبوری کے تحت ان کو کھینچ کر شامل کیا گیا تھا اس کے اندر. اور صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی ریزن یہ تھی، مسلمان جن کو آج کل دہشت گردی کا ایک سمبل بنا دیا گیا ہے، یہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں کہیں پہ تھا ہی نہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں ہدف کیا تھے ان کے. ورلڈ وار 1 میں وہ خلافت کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا جو ان کے لیے خطرہ تھا آئندہ کے لیے. ہم ان کی سازشوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس کے پس پردہ سازش یہ تھی. اچھا، سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر وہ اسرائیل قائم کرنا چاہتے تھے مکمل طور پہ، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ جو خلافت ختم ہوئی، جنرل ایلن بی جو برطانوی جنرل تھا، اس نے جا کے فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا. اب دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ان کا ہدف تھا وہ اسرائیل کا قیام تھا، اور وہ انہوں نے 1948 کے اندر حاصل کر لیا. اس کے آگے چلیں، اور یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا اکنامک سسٹم کے لیے وہاں پہ 1945 کے اندر بریٹن ووڈ اکارڈ جو ہے اس کے اندر IMF اور ورلڈ بینک کی بنیاد رکھ دی ہوئی تھی. لیگ آف نیشنز پہلے بنی ہوئی تھی، یونائٹڈ نیشنز بھی بنا لی تھی. اس کی سیکیورٹی کاؤنسل میں کوئی مسلمان ملک بھی نہیں تھا، یقیناً ان کے ہاتھ میں طاقت آگے ہوئی تھی. پولیٹیکل اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے تو یہ مکمل تیاری ان کی ہو چکی ہوئی تھی. اب کمیونزم درمیان میں ایک ایسا وقفہ آیا جس میں شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر توجہ تھوڑی سی ان کی کم ہوئی.
ہاں مسلمانوں کو انہوں نے یوز ضرور کیا کمیونزم کے اگینسٹ، وہ اس کو خطرہ سمجھتے تھے، لیکن کمیونزم کی شکست و ریخت کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف توجہ دوبارہ انہوں نے اپنی مبذول کی، اور خاص طور پہ ان کو معلوم تھا یہ پہلے سے ہی کہ ہم نے جو مسلمان کمیونزم کے اگینسٹ یوز کیے ہیں ان کو اب ختم کرنا ہے۔ انہوں نے عراق کی پہلی جنگ جسے گلف وار کہتے ہیں، جس کے بعد نیو ورلڈ آرڈر کا نام لیا تھا بش سینئر نے۔ جی پھر آپ آگے چلتے جائیں، ان کے تھنک ٹینکس کی طرف سے ایسی رپورٹس کہ آئندہ سینچری میں امریکہ کو کیسے آگے بڑھایا جائے، اسرائیل کا رول کیسے مزید انکریز کیا جائے۔ پھر 9/11 کا واقعہ جو کہ ایک فالس فلیگ تھا، انہوں نے انسائڈ جاب تھی ان کی، خود کروایا انہوں نے۔ 9/11 کے بعد تو وہ ایسے کھل کے سامنے آئے ہیں کہ جھوٹ پر جھوٹ بول کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی انہوں نے، اور سازشیں چھپائی بھی نہیں۔ ساری دنیا کو معلوم ہے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن موجود نہیں تھے، اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز لوگ اس کا پرچار کرتے رہے، اور بعد میں صرف اتنا کہہ کر کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نے جھوٹ بولا، ساری دنیا نے معاف بھی کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا جو تھی الکفر ملت واحدہ کی طرح ایک ساتھ اکٹھے ہو چکے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے زد جو لگائی ہے مسلمانوں کے اوپر خاص طور پہ، وہ دیکھیے پولیٹیکلی تو وہ پہلے ہی مسلمانوں کے اندر وہ تمام یوں کہہ لیں آئیڈیالوجیز لے کے آ چکے ہوئے تھے جو ویسٹ کی تھیں، اکنامک سسٹم بھی ان کا اپنا ہو چکا ہوا تھا۔ اب انہوں نے ہمارے جو سوشل سسٹم ہے اس کے اوپر زد لگانی شروع کی آہستہ آہستہ، جس سوشل انجینئرنگ بھی کہتے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں یہ جو ویمنز ڈے، انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے اوپر جو کچھ ہوا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، 8 مارچ کو۔ جی 8 مارچ کو۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ مسلمانوں کا قرآن سے تعلق توڑا جائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر رقیق حملے کیے جائیں، ایسے رقیق حملے کہ مسلمان جذبات میں آئیں زیادہ اور زیادہ مشتعل ہوں، اور ہم انہیں اور زیادہ کہہ سکیں کہ یہ دیکھو یہ ٹیررسٹس ہیں۔ تو یہ ایک اجمالی سا ایک ذکر ہے کہ کس طرح سے وہ یوز کرتے رہے ہیں اپنی مختلف پالیسیز کو، جو کہ انٹرنیشنلی تو مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ یونیورسلی ایک مورل کوڈ بھی ہوتا ہے، ان کا مورل کوڈ کوئی نہیں ہے۔ وہ سب جب ان کے مفادات ہوتے ہیں اور مفادات مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں، اس مفادات کے اندر وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ، چاہے وہ اسرائیل میں بیٹھا ہو، چاہے وہ برطانیہ میں بیٹھا ہو، چاہے وہ یورپ کے باقی کسی ممالک میں سے کسی ایک میں بیٹھا ہو، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہو، چاہے کہیں اور بیٹھا ہو۔ ایوب بیگ صاحب، رضا الحق صاحب پچھلے 200 سال کا ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے اس کا، مسلمانوں کا بھی اور ان کے خلاف جو قوتیں ہیں ان کے سارا۔ اس سے ایک بات جو ہے بڑی واضح انداز میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ یہ تمام قوتیں جو ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں، چاہے وہ جنگ عظیم اول ہو، دوم ہو، یا اس کے بعد کے جو بھی حالات ہیں، اسلام ہی ٹارگٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں، اور وہ کس حد تک کامیاب ہیں؟ آپ وسیم صاحب دیکھیے، جس طرح حزب اللہ اور حزب الشیطان کی تقسیم ہے نا انسانوں کے حوالے سے، جماعتوں کے حوالے سے، یہی تقسیم نظام میں بھی ہے، نظاموں میں بھی ہے۔ ایک وہ نظام ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا، جو انسانوں کے لیے عادلانہ نظام ہے، اجتماعیت کی دنیا بھی سنوارتا ہے اور اس کی آخرت کے لیے سامان فراہم کرتا ہے، ایک وہ نظام ہے، اور اسلام اس نظام کا داعی ہے۔ دوسری طرف تمام نظام جو ہے نا وہ انسانوں کے بنائے ہوئے، مثلا سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم، کئی ماؤزم، کئی ازم جو ہے، لبرلزم، یہ وغیرہ، یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے انسانی مفادات، اپنے مفادات، دوسرے انسانوں کا استحصال، اور اپنوں کے لیے، اور یہ کیونکہ زیادہ قوموں کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو دوسری اقوام کا استحصال کرنا، ان کی جڑوں میں بیٹھنا، اور اپنے لیے تمام سہولتیں اور تمام بہتری اور تمام سامان جو ہے مہیا کرنا، یہ ہے اس کی وجہ ہے۔ دیکھیں اب آخر میں اس وقت جو دنیا میں نظام چل رہا ہے اسے سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، وہ کیپٹلزم ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو باقیوں کی نسبت ابھی تک چل رہا ہے۔
انجام اس کا بھی وہی ہوگا جو سوشلزم کمیونزم کا ہوا، انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور سرمایہ داروں کے مفادات کی سرپرستی کرتا ہے، اور دوسرے انسانوں کی ورکنگ کلاس جتنی بھی ہے، اس کے علاوہ وہ لوگ جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں، ان سب کا استحصال کرنے کے لیے اور دولت کے چند ہاتھوں میں ارتکاز کے لیے یہ نظام بنایا گیا ہے۔ اسلام کے خلاف اس لیے ہیں کہ نظام کے، اگر اسلام وصیت نظام ایک ملک میں آ گیا، اور پھر یہ آپ کو معلوم ہے کہ نظام کو یا انقلاب کو کسی ویزے پاسپورٹ کی ضرورت تو ہوتی ہی نہیں، وہ تو ٹریول کر جاتا ہے ہواؤں میں، جاتا ہے۔ اور اگر اس طرح ایسا نظام آ گیا جو عادلانہ نظام ہے، جو انسانوں کے تمام بنیادی حقوق سب کے لیے مساوی کرتا ہے، یہ تو صرف اعلان کرتے ہیں نا، اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا جلیل القدر صحابی انہیں یا سیدی کہہ کے پکارتا تھا۔ یہ ہے وہ نظام، اس میں کوئی تعلق نہیں انسان اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، اس کی نسبی حیثیت کیا ہے، اس کی خاندانی معاملہ کیا ہے، کوئی معیار جو ہے وہ بنیاد تقوی کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد پر انسانوں کی فضیلت جو ہے، اور وسائل کے حوالے سے سب انسان برابر ہے، سب کا ایک جیسا حق ہے، اور پھر یہ اس میں مرد اور عورت کی بھی کوئی تقسیم نہیں، جو حقوق مرد کے ہیں سوئی عورت کے ہیں، اپنے عبادات کے ثواب کے حوالے سے بھی، اور اپنے اس دنیا میں بھی اس کو جو حقوق ہے۔ جب ایک خاندان وجود میں آ جاتا ہے، میاں بھی بنتے، تو وہ بات پھر ذرا الگ ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے دیکھیے تو اسلام نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا۔ تو یہ ایک ایسا نظام ہے۔ اب یہ نظام اگر آ جائے تو تمام نظام جو ہیں، تمام یہ مفاد پرست جو ہے لوگ ہیں، مفاد پرست ادارے جو ہیں، اور یہ دنیا جو ہے، وہ سب کچھ ملیہ میٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے اس نظام کو بچانے کے لیے، جس سے انہوں نے اتنے مفادات حاصل کیے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ انہوں نے دنیا پر، آپ کو معلوم ہے نا کہ کتنے پرسنٹ دولت کتنے پرسنٹ کے پاس ہے، اور باقی انسانوں کا کیا حال ہے، یہ اس نظام کی بدولت ہے۔ یہ سب کچھ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے اسلام کے خلاف نکلتے ہیں، کیونکہ اسلام کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایسی مسالے چھوڑیے اس حوالے سے، مساوات کے حوالے سے اور دنیا میں انصاف کے حوالے سے۔ صرف ایک عرض کر دوں کہ مسلمان ایک جگہ پر قبضہ کرتے ہیں، کچھ دیر بعد انہیں مرکز سے حکم آتا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، یہ جگہ کسی اور جگہ پر مسلمانوں کی زیادہ ضرورت ہے، کسی اور محاذ پہ۔ تو جو اس وہاں کا گورنر ہوتا ہے جس نے قبضہ کیا ہوتا ہے، جو یا چیف کہہ لو، آرمی چیف اس کا، اس میں علاقے مسلمانوں کا، وہ سب اقلیتوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے جو آپ سے جزیہ لیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ آپ کو پروٹیکشن دیں گے، اور ہم کیونکہ جا رہے ہیں اور آپ کو پروٹیکشن نہیں دے رہے، اس لیے آپ کا جزیہ واپس دے گا۔ دنیا میں کوئی مثال ایسی دیکھی ہے کہ اپنوں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے کسی نے یہ نظام، یہ ان کو حکم ہے۔ اس لیے لہٰذا ایسا نظام جس سے انسان ایک جیسا فائدہ حاصل کریں، ان کو قبول نہیں ہے۔ لہذا وہ تمام جو ہیں سوشلزم کے قائل، لبرلزم کے قائل، سرمایہ دارانہ نظام کے قائل، وہ سب جو ہیں وہ اسلام کے خلاف، اس عادلانہ نظام کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور جب بھی انہیں معلوم ہے نا کہ جب یہ نظام آ گیا تو ان کے لیے دنیا میں سوائے اس کے کہ وہ اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں، اس کا کوئی حال نہیں ہوگا، اور تمام قسم کی جاگیرداری اور دادا گیری وغیرہ ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ آپ کو یہ سرمایہ دار جو ہے یہ عالمی دادا گیر پیدا کرتا ہے، یہ نظام عالمی دادا گیر، اور وہی دادا گیری جو ہمارے ہاں چودھری کرتے ہیں دیہاتوں میں، یہ عالمی دادا گیری پیدا کرتے ہیں، اور اسی لیے اسلامی نظام کے خلاف ہیں۔ اور اگر کہیں آ گیا، دیکھیے نا افغانستان میں اسلامی ریاست قائم ہوئی، ابھی وہ پھل پھول رہی تھی، ابھی وہ پوری طرح اپنے نظام کو وہاں قائم کر رہی تھی، تو ان چودھریوں نے وہاں حملہ کر دیا، مختلف عذرات تراش کر، مختلف بہانوں کے ساتھ وہاں حملہ کر دیا، اور اس کو وقتی طور پر صحیح، انشاءاللہ العزیز وقت بتائے گا، وہ پھر واپس آئیں گے اور وہ وہاں نہ صرف وہاں حکومت کریں گے، باقی انشاءاللہ تعالی اسلامی نظام جو ہے باقی ممالک میں بھی اور خطہ دنیا میں بھی جو ہے وہ ایک وقت آئے گا، انشاءاللہ ہوگا، اس لیے کہ برحق ہے۔
اکثریت کے ساتھ ہے. لیکن جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیوں مخالفت کرتے ہیں, صرف اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. رضا الحق صاحب یہ فرمائیے کہ اسلام کے خلاف محاذ میں یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ جو ہے جو ایک عرصے سے چل رہا ہے, اور مغرب کا اسلامک فوبیا یا ہنٹنگٹن جیسے جو فلسفی ہیں ان کا کیا رول رہا ہے؟ وسیم صاحب, جو بھارتی جو آپ یوں کہیں انڈو اسرائیل ایکسس جو ہے, ایکسس آف ایول ہی ہے ایک طرح سے, اس کے بارے میں امریکہ کو بھی شامل کریں نا. ہاں جی بالکل, امریکہ کو شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ امریکہ کا خاص طور پہ وہ طبقہ, امریکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ میں پاورز کے جو سینٹرز ہوتے ہیں ایک سے زیادہ ہیں. جی بالکل. اور جو وہ پاور کے سینٹرز جہاں سے حقیقت میں حکم جاری ہونا ہے وہ اس وقت زائنسٹ صہیونی کنٹرول میں ہیں. یعنی ان کو بھی آپ اسرائیل کا ایک سیٹلائٹ سمجھیں. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کا سیٹلائٹ ہے, حقیقت میں امریکہ اسرائیل کا سیٹلائٹ بن چکا ہوا ہے اس وقت. ٹھیک. قرآن پاک میں ہمیں یہ چیز پیشین گوئی آئندہ کے لیے پہلے ہی بتا دی گئی ہے کہ آنے والے دور کے اندر, اور اس وقت بھی یہ بات درست تھی, جو مسلمانوں کے ساتھ عداوت میں سب سے زیادہ شدت میں ہوں گے لوگ, وہ ہوں گے جو مشرکین ہیں یا جو کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں, اور حقیقت میں وہ صہیونی یہودی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ایکسس جو ہے انڈیا اور اسرائیل کا, یہ جب سے انڈیا آزاد ہوا یا جب سے اسرائیل نے یا وہاں کے لوگوں نے وہاں پہ آنا شروع کیا ہے اور فلسطینیوں سے علاقے چھیننا شروع کیے ہیں, اس وقت سے ہی موجود ہے. 2007 اور 2008 کی رپورٹس کے اندر تو یہاں تک موجود ہے کہ جو فلسطینیوں کے خلاف ٹیکٹکس اسرائیلی فورسز استعمال کرتے تھے وہ بھی آکوپائڈ ٹیریٹری ہے. وہی ایگزیکٹلی اسرائیل کے لوگ آ کر کشمیر کے اندر, آکوپائڈ کشمیر جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, انڈیا کی فوج کو, انڈیا کی پولیس کو وہ ٹریننگ دیتے تھے اس کی کہ آپ اس طرح سے ان کو دبائیں. یہ پلوامہ والے واقعے میں تو اور زیادہ کلیئر ہو کے سامنے آ گئی بات کہ انڈیا اور اسرائیل ایک دوسرے سے مل چکے تھے اور ایک تیسرے ملک کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کرنے کی پوری تیاری میں تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا ماجرا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بچت کا سامان ہو گیا. تو یہ ایکسس تو بہت ہنود اور جو یہود ہیں ان کا گٹھ جوڑ وہ تو بہت عرصے سے موجود ہے اور وہ بالکل واضح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مغرب کے اندر جو اسلامو فوبیا ہے وہ بھی کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے, اور اس کو میں آپ کی اجازت سے جوڑوں گا اس چیز کے ساتھ کہ جو سیموئل ہنٹنگٹن جیسے فلسفی ہیں ان کے ساتھ اس کا کیا رول ہے. دیکھیے, اسلامو فوبیا کا آغاز تقریباً 7th سینچری کے درمیان میں ہو چکا ہوا تھا. 7th سینچری عیسوی, ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو بہت کم عرصہ گزرا لیکن تھا. اس کی انتہا تو 9/11 کے بعد ہم دیکھتے ہیں. جی آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت بھی ڈانٹے جیسے لوگ جو تھے, فلسفی تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے. اسی طرح 19th سینچری میں جو ایچ جی ویلز ہے, ویسے تو وہ سائنس فکشن ناولز لکھنے میں مشہور ہے لیکن اس کی ہسٹری کے بھی بکس ہیں. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ساری گستاخیاں کی ہیں اس کتاب کے اندر. اور آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں تو جو یہ ٹوائن بھی ہے 1950s کے اندر, اور پھر اس کے بعد یہ سیموئل ہنٹنگٹن, یہ جو سارا فلسفہ تھا پورا ایک کہ اسلامو فوبیا کریٹ کیا جائے. اسلامی فوبیا یہ فلاسفرز کی ایک تاریخ ہے, ایک چین ہے. ایگزیکٹلی. یہ جو فلسفی کے پیچھے جو ان کی ایک بیک گراؤنڈ سوچ چلتی ہے کہ وہ کیوں آخر یہ فلسفہ سامنے لے کے آتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کی جو دکھتی رگ ہے اس کو چھیڑنا اور ان کو کمزور کرنے کے لیے جو طریقے ہیں ان کے پاس, وہ یا تو یہ ہیں کہ ان کو ان کے دین سے کچھ اس طرح دور کیا جائے کہ وہ اپنے پولیٹیکل سسٹم کو بھی بھول جائیں, اکنامک سسٹم کو بھی بھول جائیں, ایجوکیشنل سسٹم کو بھی بھول جائیں, یعنی دوسرے سسٹمز آف لائف میں الجھا کر انہیں اصل جو ان کا ہدف ہے, اصل جو مقام ہے اس سے بھلا دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو تعلق قرآن کے ساتھ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے اس کو کمزور کیا جائے, اور انہوں نے اسی چیز کو استعمال کیا ہے, بار بار استعمال کیا ہے. اور یہی جو ان کا رول رہا ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف اوقات کے اندر ہنٹنگٹن کی جس طرح کلیش آف سویلائزیشنز نے اس کی بات کی تھی, اس کے بعد کلیش آف آئیڈیالوجیز بھی ایک بک آئی ہوئی ہے.
اس سے پہلے جو فرانسس فوکویاما تھا اس نے تو اینڈ آف ہسٹری کہہ دیا تھا کہ ہماری سویلائزیشن سب سے اوپر ہے، لیکن خطرہ اسلام سے موجود ہے ان کو. ساتھ ساتھ یہ کہ آپ دیکھیں ہم کس طرح سے این جی اوز اور جو آئی این جی اوز جنہیں کہتے ہیں انٹرنیشنل این جی اوز، وہاں پہ ان چیزوں کی پرچارک ان چیزوں کا پرچارک کیا جاتا ہے. خاص طور پہ یہ جو سوشل ایشوز ہیں ان کو تو وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ سیاسی محاذ پر اور اقتصادی محاذ پر تو ہم کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، بلکہ مکمل کامیاب ہو چکے ہیں ان کو اپنے طریقے سے مولڈ کرنے پہ. ہاں ابھی ان میں کچھ رمق باقی ہے، وہ شرم و حیا کی، عزت و عفت کی، خاندانی نظام، اس کو وہ بریک کرنے کے لیے پھر کوشش کرتے ہیں. اس کے پیچھے فلسفیانہ سوچ بھی ہوتی ہے، فلسفی بھی انوالو ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اسلامو فوبیا بھی ہے ان کے اندر، ایک نفرت اسلام کے اگینسٹ، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں چیلنج کرنے کی پوزیشن میں اگر کوئی سسٹم ہے تو وہ اسلام ہے. ایوب بیگ صاحب، رضا الحق صاحب تھوڑی دیر پہلے جب وہ گفتگو کر رہے تھے 200 سالہ تاریخ کا جائزہ بتا رہے تھے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جو جنگ عظیم اول تھی اس کا ٹارگٹ جو تھا وہ مسلمانوں کی خلافت جو تھی وہ ختم کرنا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ 1924 میں خلافت عثمانیہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد مسلمان کسی ایک مؤثر اور اسٹرانگ قسم کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوتے. اگرچہ چھوٹے چھوٹے اتحاد مسلمانوں کے موجود ہیں، OIC ہے، عرب لیگ ہے، یا رابطہ عالم اسلامی ہے، اس ایسے اتحاد تو موجود ہیں، لیکن وہی میں نے جو عرض کیا کہ مؤثر اور اسٹرانگ کوئی پلیٹ فارم نہیں بن سکا. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ؟ میں سکتا ہوں اس سوال کا جواب بھی کافی حد تک رضا الحق صاحب کی گفتگو میں آ گیا ہے. پھر بھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگرچہ خلافت کا ادارہ جو ہے وہ 1924 میں ختم کیا گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی حقیقت، اس کا مؤثر ہونا، اس کا ایک مضبوط ادارہ ہونا اس سے کافی پہلے وہ ختم ہو چکا تھا. اس میں بڑی کمزوری آ چکی تھی، لیکن اس کی سمبولک حیثیت تو ایک تھی، اور یورپ اس کا استضاء کرتا تھا، لیکن بہرحال ایک سمبولک حیثیت تھی، اور دشمنان مسلمانوں کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ اس کی کوئی سمبولک حیثیت بھی قائم رہے، چنانچہ اس کو ختم کیا گیا. دیکھیے جہاں تک یہ اس اکٹھا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے نا، سیدھی سی بات ہے کہ کوئی دشمن کسی شخص کا اگر A-B کا دشمن ہے تو اس کا اس وقت تک کچھ نہیں بگاڑ سکتا A-B کا. جیسے میں مثال دے رہا ہوں، جب تک B میں خود کوئی ایسی کمزوریاں واقع نہ ہو جائیں، جب خود کارنامے ایسی کرتوت نہ اس کے ہو جائیں کہ اسے A کو اس پر حملہ کرنے اور اسے ختم کرنے کے اس کو مواقع ہاتھ میں آ جائیں. اصل میں اس میں اصل قصور تو مسلمانوں کا. ابھی آپ نے عالمی جنگوں کا ذکر کیا، کتنی عجیب بات ہے، عالمی جنگوں میں کہاں مسلمان نظر آتے ہیں؟ نظر تو کہیں نہیں آتے. انہوں نے جنگ میں حصہ لیا. جنگیں ہوتی ہیں دونوں عالمی جنگیں ہوتی ہیں عیسائیوں کے درمیان، کروڑوں انسان مرتے ہیں، اور متاثر مسلمان ہوتے ہیں، اور انتشار کس میں آتا ہے، ریاستیں کس کی بڑھتی ہیں، قومی معاملات کس کے بنتے ہیں، یعنی قوموں کی بنیاد پر نئی حد بندیاں کہاں ہوتی ہیں، یہ سب مسلمان ممالک میں ہوتا ہے. تمام برے اثرات جو ہیں وہ اپنا اس پہ آتے ہیں، مسلمانوں پہ آتے ہیں. اور حیرت کی بات ہے دوسری عالمی جنگ کے بعد آپ کو عیسائی متحد ہوتے نظر آتے ہیں. کوئی ان کی آپس میں جنگ ہوتی کوئی ایسی نظر نہیں آتی، لیکن ان کے باوجود کہ یہ جنگیں ان عیسائیوں کے درمیان ہوئی، مسلمانوں پر اثر آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ایک عرصے سے، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، بعض لوگ بہت غلط تاثر لیتے ہیں جیسے مسلمان ہمیشہ سے مغلوب تھا. نہیں، ایک وقت تھا جب مسلمان غالب تھا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ آج تک دنیا میں، جب سے یہ دنیا میں تاریخ، ہم اس کا تاریخ کو اس کے اوراق دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب سے طویل عرصہ تک جو قوم یا جو مذہب جو ہے وہ غالب رہا وہ اسلام ہے، سب سے طویل عرصے تک. یا آپ دیکھیں نا، یعنی خلفائے راشدین سے جب اسلام عرب سے باہر پھیلا ہے اور غلبہ آیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ صرف 200-300 سال پہلے وہ غلبہ ختم ہوا ہے. یہ بات الگ ہے، کبھی اسپین میں، کبھی سندھ میں،
کبھی ہندوستان میں مختلف جگہوں پر آپ کو نہ کبھی بغداد کی طرف نظر آئے گا آپ کو مختلف جو کبھی افریقہ میں نظر آئے گا مسلمانوں کا مختلف جگہوں پر غلبہ اسلام کا رہا ہے اور طویل ترین عرصے تک اسلام کا غلبہ رہا ہے. آج کا خاص طور پر نوجوان یہ سمجھتا ہے شاید شروع سے ہی امریکہ یہ عیسائی یہ برطانوی یہ جو ہے یہی غالب رہے ہیں. یہ ان کی کم علمی اور تاریخ کا جائزہ نہ لینے کا نتیجہ ہے. مسلمان ایک طویل عرصہ تک غالب رہا ہے. یہ ہمیں اپنی جو ہے یہ کمتری کا احساس ختم ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان شاید پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ دوسرے اس پر راج کریں دوسرے وہ مغلوب ہوں اور دوسرے غالب ہوں. ایک وقت تھا کہ مسلمان غالب تھے اب بھی ہو سکتے ہیں. ضرورت کس امر کی ہے؟ ضرورت ایک امر کی ہے پہلی بنیادی طور پر باہم اتحاد آپس کا اتحاد اور پھر جو اللہ اور رسول نے جو راستہ دکھایا ہے اس راستے پر چل لینے. دیکھیے میں اپنا نام محمد ایوب رکھ لیتا ہوں اس سے میں مسلمان نظر تو آؤں گا کہلاؤں گا تو صحیح لیکن کیا میرے جو کیا لفظ استعمال کروں کرتوت میرے اعمال کیا مسلمانوں جیسے ہیں؟ جو مسلمان کی ڈیفینیشن ہمیں معلوم ہے اس کے مطابق ہے. اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو میں کاغذی طور پر رجسٹر پر تو مسلمان ہوں. وہی بات ہے نا جی کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو میری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ اس صورت میں کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میرا نام ہے مسلمانوں والا. کرتوت میرے وہی ہیں جو بلکہ ان سے بدتر ہے. لہذا اللہ کا کسی قوم سے کوئی خاص رشتہ نہیں ہے. جو اس کے احکامات مانے گا جو اس کی فرمودات پر عمل کرے گا وہی ہے اسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ دے گا. اور مسلمانوں پر انشاءاللہ وقت آئے گا کہ واقعتاً مسلمان ایک صالح معاشرہ تشکیل دے کر ایک دین کی بنیاد پہ اپنے آپ کو کھڑا کریں تب جو ہے. لیکن آج اس وجہ ہے کہ تو باہمی انتشار اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہیں. ہم نام کے لحاظ سے کہنے کے لحاظ سے زبان سے مسلمان ہیں دل سے نہیں مسلمان. اگر اجتماعی طور پر بھی ہم دل سے مسلمان ہو جائیں تو پھر جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ مسلمان اکٹھے ہوں وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی بجائے اپنے بھائی کی مدد کریں ایک ہو جائیں تو یقینی طور پر وہ اب بھی ان میں یہ طاقت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے تمام مذاہب کو شکست دے سکے. رضا الحق صاحب حال ہی میں ایک ڈچ جرنلسٹ ہے بیٹی ڈیم انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سرچنگ فار این اینیمی جس میں انہوں نے ملا عمر کے حوالے سے بتایا کہ افغانستان میں اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ امریکن آرمی کیمپ کے قریب ترین وہ رہائش پذیر رہے. یہ انہوں نے انکشاف کیا اس میں. اس کتاب کے حوالے سے آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ وسیم صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. دیکھیے اس پر میں صرف تجزیہ دوں گا اپنا. کتاب کے اندر جو لوگ کتاب پڑھ جن لوگوں نے کتاب پڑھی ہے یا جن کے پاس یہ موقع ہے کتاب پڑھنے کا وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن میں اپنا تجزیہ دوں گا اس کے اندر. بیٹل فیلڈ کے اندر امریکہ اپنی جنگ ہار چکا ہے افغان طالبان کے خلاف. نیگوسیشن ٹیبل پہ وہ ہار رہا ہے. پہلی بات جو افغان طالبان اور یہ آپ کو بیانات نظر آتے ہوں گے خلیل زاد کے بھی کہ ہم بہت قریب ہیں ایک نیگوسیشن کے سیٹلمنٹ کے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت تمام فریق جو ہے وہ جنگ بندی چاہتے ہیں حقیقت میں بہت دور ہیں. پہلے ہی شک جو ہے وہ یہ ہے افغان طالبان کی طرف سے امریکہ کو آپ ڈیفائن کریں ٹیررزم کیا ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور امریکہ وہ ڈیفائن نہیں کرنا چاہتا اور کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر وہ اس کو ڈیفائن کریں گے تو افغان طالبان ٹھیک ہیں اور امریکہ خود مجرم ٹھہرے گا. اب جہاں تک اس کتاب کی بات آپ کر رہے ہیں تو دیکھیے اس کتاب کی جو جن لوگوں نے پڑھی ہے یا جن کو پڑھنے کا موقع ملے گا وہ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ایک تو انٹیلیجنس فیلئر کا ذکر ہے. ٹھیک ہے امریکہ کی جس کو وہ تو یہی کہتے ہیں ہماری اسپیشل فورسز ہیں حقیقت میں وہ جنک فورسز ہیں یا ٹریش فورسز ہیں جو 3 کلومیٹر دور بھی نہیں اندازہ لگا سکے کہ ملا عمر ہے وہاں سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے ان کے قریب ہے چراغ تلے اندھیرا ہے. لیکن نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے یہ لکھوائی گئی ہے خاص طور پہ. اس کی ٹون ایسی ہے جس میں ملا عمر کو ایک کاورڈ یعنی ایک بزدل شخص دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس میں ان کی اپنی نالائکی بھی تو ظاہر ہو رہی ہے. وہ ظاہر ہو رہی ہے لیکن کتاب کی آپ ٹون دیکھیں گے نا جب تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کو کہا کیا جا رہا ہے ملا عمر کے بارے میں. اب سب کو معلوم ہے کہ افغان طالبان نے امریکہ کو جگہ جگہ بھگایا ہے لیکن وہ کتاب کے ذریعے یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں وہ چھپے ہوئے تھے جگہ جگہ پہ اور وہ کبھی
اس طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے بزدلانہ طور پہ بھاگتے تھے. تو حقیقت میں وہ امیج خراب کرنا چاہتے ہیں افغان طالبان کا. گوریلا وار پہ چلے گئے تھے نا, گوریلا وار کے یہ سارے ٹیکٹرز ہیں. یہ بات ہمیں معلوم ہے, لیکن وہ دنیا کے سامنے ایک نیریٹو پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اب میں وہ الفاظ لے کے نہیں سامنے آنا چاہ رہا جو کتاب میں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. ون آئیڈ ملا عمر, ایسے الفاظ جو ہیں وہ عام تضحیک کا نشانہ بنایا گیا ہے انہوں نے اس چیز کو. He was hiding like a hermit. مطلب یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ صاف بتاتے ہیں لکھوائی جا رہی ہے امیج خراب کرنے کے لیے ایک شخص کا. ہاں اس کے اندر ذکر ضرور ہوگا کہ انٹیلیجنس فیلئر آئی ہے, وہ انٹیلیجنس فیلئرز کو لوگ بھول جاتے ہیں. یہ جو امیج کا جو جنگ وہ ایک طرح سے جیتنا چاہ رہے ہیں, اس پہ بھی انشاءاللہ ان کو ناکامی ہوگی. وہ یہ ایک امیج خراب کرنا چاہ رہے ہیں ملا عمر کا بھی, افغان طالبان کا بھی, کیونکہ ان کو معلوم ہے ہم جنگ بیٹل فیلڈ پہ بھی ہار چکے ہوئے ہیں, میدان جنگ میں تو شکست ہو چکی ہے ہمیں, اور ٹیبل پہ بھی ہار رہے ہیں. تو یہ اب یہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ وہ اتر آئے ہوئے ہیں. تو یہ کتاب اس کا ایک تسلسل نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان جو ہے وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا, لیکن آج ہمارے حکمران جو ہیں وہ پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بنیاد کیا تھی. پاکستان تو قومیت کی نفی کی بنیاد پہ بنا تھا اور دین کی بنیاد پہ بنا تھا. میں کسی مسلمان رائٹر کی یا کسی مسلمان لیڈر کی نہیں مثال دیتا, میں آپ کو مہاتما گاندھی کی مثال دیتا ہوں کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا رائے رکھتا تھا. اس نے ایک موقع پر قائد اعظم سے سوال کیا, واٹ ڈو یو مین بائی پاکستان, از اٹ پین اسلامزم. اس کا مطلب ہے کہ اس کے بھی ذہن میں تھا کہ پاکستان کس طرف اسلامی ریاست بننے جا رہا ہے. اور آج ہمارے لبرل لوگ جو ہیں وہ اسے کہتے ہیں بس یہ ایک مسلمانوں کا ملک بنانا مقصود تھا, یہ تھا وہ تھا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی قومیت کی نفی کر کے مذہب کی بنیاد پہ بناتے ہیں تو سرحدیں تو آج کے دور پر عارضی طور پر صحیح, بہرحال ایک شے ہے جسے ہمیں قبول کیے بغیر چارہ نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو عالم اسلام کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. عالم اسلام کے یعنی اس کا ہدف یہ ہونا چاہیے, اگرچہ مسلم امہ کو لیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ بالکل پلیٹ فارم جو ہے وہ پاکستان کو لیڈ کرنے کی, اور اسے صحیح معنوں میں مسلم امہ بنانے کے لیے. جب یہ مسلمان امہ بن جائے گی تو پھر خدا جانے اس کا نام کیا ہوگا, لیکن یہ ظاہر ہے جب ایک بن جائیں گے تو پھر یہ پاکستان, افغانستان, ایران تو نہیں ہوں گے, پھر تو ایک ملت ہوگی, ایک ہوگی ریاست جس کے مختلف صوبے ہو سکتے ہیں مختلف سے. لہذا پاکستان کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ ایک ایسی اسلامی ریاست کا پہلے نمونہ بنایا جائے جس میں اسلام نافذ کر کے تو لوگوں کو دکھایا جائے کہ یہ قابل عمل نظام ہے, اور پھر وہ نظام جو ہے باقی دنیا پر بھی آئے. لیکن ہمارا معاملہ یہ خاص طور پر یہ دیکھیے, ایک میں فرق کروں گا یہاں, اگرچہ ہمارے بہت سے معاملات میں حفظ زر ہو یا اور اس طرح کے حوث ہوں, حکمرانوں کا اور عوام کا کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے, لیکن ایک معاملے میں فرق ہے. میں سمجھتا ہوں عوام کے دل میں ادر دین پاکستان کے مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں جو مسلمان ہے, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کا درد ہے. یہاں وہ حکمران دیکھیے, وہ تحریک خلافت چلے آج سے تقریباً 100 سال پہلے, تقریباً تحریکیاں اٹھتی ہے, تو تحریکیاں اٹھتی ہے. دنیا میں کہیں کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں ایسی تحریک اٹھتی ہے کہ گاندھی بھی اس کے پیچھے چلنے پر مجبور ہوتا ہے. یہاں افغانستان میں مسئلہ پیش آئے تو سب سے زیادہ پاکستان کو دکھ ہوتا ہے. فلسطینیوں پر تشدد ہو رہا ہو تو سب سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ بےتاب ہو رہتے ہیں. لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عوام میں ایک خواہش ہے عالمی سطح پر عالم اسلام کو لیڈ کرنے کے, بلکہ یوں کہہ لیجیے امت مسلمہ کو حقیقت میں تشکیل دینے کا ایک جذبہ یہاں ہے. لیکن حکمران جو بہرحال وہ ان کی جو جوریڈکشن ہوتی ہے وہ ان حدود کے اندر ہوتی ہے, تو وہ اس لحاظ سے بولتے ہیں. لیکن ہمیں ایسا کہنا نہیں چاہیے پاکستان سب سے پہلے. ٹھیک ہے, پاکستان ہمیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر افغانستان پر حملہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ جس طرح امریکہ نے کیا, تو ہمیں ساتھ تو اصل میں اس وقت کی اسلامی حکومت کا دینا چاہیے تھا نا. یہ تو بدقسمتی کا معاملہ بھی ہے, ہماری بزدلی کا معاملہ بھی ہے, ہمارے ڈرپوک ہونے کا معاملہ بھی ہے, اور ہم اسلام کی بجائے کفر کا ساتھ دیا. کفر کا ساتھ دیا.
ہونا چاہیے تھا. لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم، اور وہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ منہ سے کہنے سے کہ ہم مسلمان ہیں، اس نظام کو نافذ کیے بغیر یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی. اچھا ایک صاحب فائنلی یہ فرما دیجئے کہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ جو ہیں وہ اپنے لیکچرز میں اجتماعی توبہ کی بات کیا کرتے تھے. آپ کے خیال میں اجتماعی توبہ سے ان کی کیا مراد تھی اور یہ کیسے فیزیبل ہے؟ اور یہ بھی فرمائیے کہ پاکستان میں اسلامائزیشن کے لیے کیا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کے خیال میں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، وہ اجتماعی توبہ کی جو بات کرتے تھے وہ بالکل واضح ہے. ایک تو ہے انفرادی توبہ، آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، آدمی غلط کام کر بیٹھتا ہے تو اس کو اس پر توبہ کرنی چاہیے. ایک ہے کہ ایک قوم نے یا ایک معاشرے نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہمیں پاکستان سے پہلے وعدہ تھا کہ ہمیں پاکستان سے پہلے واضح طور پر کہا تھا اے اللہ، ہماری دعائیں یہی ہوتی ہماری دعائیں یہ تھی کہ اے اللہ تو ہمیں ایک خطہ زمین عطا کر دے، ہم یہاں تیرا نظام نافذ کریں گے. یہ وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا. اس کے بعد ہم عوامی اور حکمرانی ہر سطح پر اس سے منحرف ہو گئے. تو اجتماعی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری قوم، سارے مسلمانان پاکستان کا از کم بصیرت کل یہ فیصلہ کرے کہ وہ نہ صرف اسلام کو اپنی زندگیوں پر نافذ کریں گے بلکہ اس نظام کے لیے جس نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ ملک یہ وجود میں آیا تھا، اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے. یہ جد و جہد جو ہے، یاد رکھیے، یہ جد و جہد عملی توبہ ہے. صحیح. جو شخص یہ جد و جہد کر رہا ہے، حقیقتاً کر رہا ہے، دل سے کر رہا ہے، مال و جان سے کر رہا ہے، توبہ کی طرف تو اس کی وہ توبہ کر رہا ہے، اس کی توبہ ہے، وہ قبول، اور انشاءاللہ وہ قبول بھی ہوگی. اس توبہ کے نتیجے میں پاکستان میں اسلامی نظام آتا ہے یا نہیں آتا، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ایک کوشش ہے. لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر ساری قوم اس پر تیار ہو جائے، ساری قوم اجتماعی طور پر رجوع کر لے کہ ہم نے جو وعدہ تبدیلی کیوں نہیں آئے گی، تو تبدیلی کیوں نہیں آئے گی؟ وہ تو سامنے کی بات ہے نا، نوشتہ دیوار ہے کہ اگر ایسے ہی لے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے کم لوگ جو ہے اس طرف توجہ دیتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے ارکان اسلام ادا کرتے ہیں، بڑے خشوع و خضوع سے کرتے ہیں، ان کا بھی معاملہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن وہ اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ جو اس وقت باطل نظام ہم پر مسلط ہے، اس باطل نظام کو جب تک ہم گرا نہ دیں، جب تک اس کو صحیح معنوں میں لفظ استعمال کروں، جب تک اس کو نیست و نابود نہ کر دیں اور نیا نظام تعمیر نہ کریں، اس وقت تک ہم مسلمان اجتماعی طور پر مسلمان نہیں ہو سکتے. کس طرح میں اگر طے کر لوں کہ میں سودی لین دین نہیں کروں گا تو میں کس حد تک اس پر چل سکوں گا؟ کسی زمانے، اب تو مجھے باتیں بجلی کے بلوں پر بھی لکھا ہوتا تھا کہ یہ ہے آپ کا ود ان ڈیٹ ہے اور سود دے کر بعد میں بھی آپ ادا کر سکتے. شاید یہ لفظ نہیں لکھے جاتے، کسی زمانے میں لکھے جاتے تھے. تو اور اگر آپ جرمانہ دیتے ہیں تو ایک قسم کا سود ہی ہے نا، اپنے وقت پہ ادا نہیں کیا. انفرادی طور پر یقیناً بہت کام ہو سکتا ہے، لیکن جب تک اجتماعی طور پر رجوع نہ کرے، ساری قوم مل کر یا قوم کی متبع طبقہ یہ کام نہ کرے، زیادہ تعداد میں لوگ نہ کریں، یہ اسلام بس یہ نظام نافذ نہیں ہو سکے گا. اور جب تک وہ نافذ نہیں ہو تو وہ اجتماعی توبہ نہیں ہوگی. اور اس کا جب آپ نے جہاں تک طریقے کا پوچھا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی منہج انقلاب نبوی میں اس کو بالکل واضح کیا ہے کہ پہلے آپ اپنی ذات پر اب جو ہے وہ اسلام نافذ کریں. آپ اپنے ملک میں آپ اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں تو اس دنیا پہ بھی کریں، جو 5 فٹ کی دنیا، 5.5 فٹ کی دنیا آپ کی ہے، اس پر بھی تو پہلے اسلام نافذ کریں. پھر اپنے عزیزوں گھر پہ تو اسلام لائیں، اپنے گھر پہ، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں ایک ایسا صالح معاشرہ قائم کرے. اور ایسا صالح معاشرہ جب ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ باطل نظام پھر ٹھہر سکے گا. لیکن یہ ہے کہ پھر اس کو کرنا اسی طرح پڑے گا جسے کہتے ہیں تن من دھن لگا کر، کہ باطل نظام کو، جسے وہ کہتے ہیں قرآن پاک نے بھی فرمایا ہے کہ اس کے سر کو پاش کر دو.
ٹکڑوں میں کر دو اس کے سر کو، اس کو ایسا اس پر یعنی تیشہ چلاؤ. تو یہ کرنے کا کام ہے جب تک نہیں آل ٹوگیدر چینج کر رہے ہیں اگر سسٹم کو تو انقلابی تبدیلیاں لائیں گے تو چینج ہوگا نا. اور اس کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک امیر کی ضرورت ہے جو اس کو لیڈ کرے اور اس قافلے کو اس جگہ تک پہنچائے کہ پاکستان صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بن جائے. ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.